من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا۔ آج کے خلاصہ قرآن میں ہم 17 جز 17 سپارے کا 3/4 کریں گے اور 18ویں سپارے کا نصف کریں گے، اور اس میں سورہ حج مکمل آتی ہے اور سورہ انبیاء مکمل ہو جائے گی، اور اس کے بعد سورہ حج شروع ہو جاتی ہے، اور پھر سورہ مومنون جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے، سورہ مومنون۔ سورہ حج کی آیات جہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں آج 3/4 کے بعد 1/4 کے بعد، یہ 17 جز کا 1/4 ہے، اس کے بعد یہ آیات شروع ہوتی ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے جب انہیں آگ میں ڈالا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا آغاز اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی سے ہدایت دی رکھی تھی، کیونکہ ہم اس کے وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم اس کے حالات سے واقف تھے، اور وہ اپنی قوم کو کہتے تھے کہ یہ کیوں تم مورتیوں کی پوجا کرتے ہو۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، اپنے باپ اور اپنی قوم سے ہی اکثر سوال کرتے تھے۔ تو پھر انہوں نے ایک دن کہا کہ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، کہ یقیناً اللہ کی قسم میں ایک چال چلوں گا، جب تم یہاں شہر سے جاؤ گے تو میں تمہارے بعد ایک چال چلوں گا، وہی چال جس میں انہوں نے کیا کیا، چال کے بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ جب وہ شہر سے باہر گئے تو وہ بت خانے میں انٹر ہوئے اور تمام بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، کہ سب بتوں کو وہ چوری کر دیا، اور صرف ایک جو بڑا تھا نا، إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، جو بڑا بت تھا اس کو انہوں نے کچھ نہیں کہا، اس کے پیسز نہیں کیے۔ اور پھر جب وہ لوگ اپنا میلے ٹھیلے سے واپس اپنے شہر میں واپس آئے تو دیکھا کہ وہ سارے ان کے بت توڑ دیے گئے ہیں۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کس نے کیا یہ ہمارے بتوں کے ساتھ؟ پھر ان کے ذہن میں آیا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہاں ایک نام سنا، ایک نوجوان کا، ایک لڑکے کا نام سنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، اس کا کام لگتا ہے۔ تو پھر سب نے کہا کہ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، اس کو لاؤ ذرا سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے لاؤ تاکہ اس کا مشاہدہ کریں، تاکہ اس کی خبر لی جائے کہ کیوں اس نے ایسا کیا۔ تو اس سے پھر پوچھا گیا ابراہیم علیہ السلام سے، انہوں نے پوچھا قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، کہ ابراہیم تم نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ سلوک کیا؟ ابراہیم علیہ السلام جواب دیتے ہیں قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، یہ تو لگتا ہے کہ یہ اس بڑے بت کا کام ہے، اس سے پوچھو اگر وہ بات کرتا ہے، ان کانوا ینطقون، ذرا اس سے بات کرو اگر وہ بات کرتا ہے تو پھر وہ ایک دم سے وہ شش و پنج میں پڑ گئے، اور پھر بعد میں کہنے لگے ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ینطقون، تم جانتے ہو کہ وہ بات نہیں کرتے۔ تو پھر اسی لیے اس کے جواب میں ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، جو نفع نقصان تمہیں پہنچا نہیں سکتے تو پھر اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اس پر وہ مزید غصے میں آ گئے، تو انہوں نے کہا قالوا حرقوہ، کہ جلا دو اس ابراہیم کو، جلا ڈالو، وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، یعنی اپنے بتوں کی مدد کرو، اس کی حمایت میں اس کو جلا ڈالو۔
تو ابراہیم علیہ السلام کو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی اور اس کا الاؤ جو ہے وہ دور تک روشن تھا، اور ابراہیم علیہ اس کے قریب کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ایک کرین کے ذریعے یا ایک منجنیق کے ذریعے اس کے اندر پھینکا گیا۔ تو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی نے یہ آگ کو جلانے کی صلاحیت دی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہی نے آگ کو حکم دیا کہ آج تم نے نہیں جلانا۔ قلنا یا نار کونی بردا، حکم دیا آگ کو، ہم نے حکم دیا آگ کو کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے اور سلامتی بن جائے، یعنی اتنی زیادہ بھی ٹھنڈی نہ ہو جیسے فریزر ہوتا ہے، یہ تو ابراہیم علیہ السلام فریز ہو جاتے، یہ بھی تکلیف دہ تھا، یہ بھی پینفل تھا۔ تو آگ کو یہ حکم دیا گیا کہ تم اتنی ٹھنڈی ہو جائے کہ وہ امن اور سلامتی اور پیس ہو، کمفرٹ ہو، کہ ابراہیم جیسے ہوتا ہے نا، ہم اپنے بستر کے اندر کمفرٹ کے اندر پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی ہے، وہ اس طرح آگ کی کیفیت تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں کودنے سے پہلے یہ پڑھا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ بڑا ہی اہم ذکر ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لمحے ابراہیم علیہ السلام نے آگ کے اندر گزارے وہ سب سے زیادہ کمفرٹیبل تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ آگ کو اتنا بھی کمفرٹیبل بنا سکتا ہے۔ یہ ساری آگ ہو یا پانی ہو، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کریچرز ہیں، اس کی مخلوق ہیں، وہ اس کو جو حکم دے گا اسی کے مطابق یہ چیزیں جو ہے عمل کریں گی۔ تو آگ نے جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا۔ اور پھر اس کے بعد جب آگ سے ابراہیم علیہ السلام نکلے، اس آزمائش سے نکلے، تو پھر آگے چل کر اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام پر کی جانے والی اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ان کو نیک اولاد تھی، وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوب، ان کو اسحاق جو ہے وہ عطا کیے، ان کا بیٹا، اور پھر ان کا پوتا یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ عطا کیا۔ پھر لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، لوط علیہ السلام۔ اور لوط علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو ہم نے وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، ان کی بستی والے جو کہ برے کام میں، خبیث کام میں مبتلا تھے، لوط علیہ السلام کو ہم نے ان سے نجات دلائی۔ اور لوط علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اس کو ہم نے عطا کیا حکم اور علم جو ہے وہ اس کو وزڈم اور پاور جو ہے وہ لوط علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ اس کے بعد اگلی آیت میں نوح علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوتا ہے کہ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ نوح علیہ السلام بھی بہت تنگ تھے اپنی قوم سے، کیونکہ 950 یعنی کہ 50 کم 1000 سال نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی۔ تو آپ تصور کر سکتے ہیں چند گنتی کے لوگ مسلمان ہوئے، ان کا اپنا بیٹا بھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنے تنگ ہوں گے، کتنے فیڈ اپ ہوئے ہوں گے۔ تو ان کی دعا کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے قبول کیا، اور ان کو بھی ان کی تکلیف سے، ان کی قوم کی تکلیف سے اور ان کے اہل عیال کو ہم نے جو ہے اس سے نجات دلائی۔ اور پھر اس کے بعد داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے، اور یہ سارے انبیاء جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو ان تمام انبیاء کا تذکرہ اس صفحے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بڑا پریویلیج ہے، ان کے لیے یہ اعزاز ہے، کیونکہ یہ سب کے سب انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، کہ ہم یاد کرو اس وقت کو جب سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام ایک کیس کا فیصلہ کر رہے تھے، ججمنٹ پاس کر رہے تھے، وہ جج تھے، اور ایک کیس ان کے پاس لایا گیا جس میں کسی کے کھیت میں کسی کی بکریاں یا بھیڑ بکریاں جو ہیں وہ داخل ہوں گی اور فصلوں کو تباہ کر دیا اور فصلوں کو کھانے بھی لگ گئیں۔ تو اس طرح وہ جو فارمر تھا، جو مالک تھا زمین کا، جو فصلوں کا، اس کا نقصان ہوا۔ تو وہ کیس لے کر داؤد علیہ السلام اور
سلیمان علیہ السلام کی عدالت میں چلا گیا. داؤد علیہ السلام کنگ تھے اور سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے تھے، وہ ابھی بعد میں کنگ بنے ہیں. تو لیکن دونوں پیغمبر تھے اور دونوں بیٹھے ہوئے تھے، دونوں کے سامنے یہ کیس پیش ہوا کہ اس کا جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے. داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو بکریاں ہیں، یہ جو بھیڑیں ہیں، یہ اس شخص کو معاوضے کے طور پر دے دی جائیں جس کی فصلیں تباہ ہوئی ہیں. سلیمان علیہ السلام وہ بھی فیصلے کو سن رہے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس فیصلے سے اختلاف کرتا ہوں. اگرچہ ان کے باپ کا فیصلہ تھا تو لیکن میں اس فیصلے سے اختلاف کرتا ہوں، یہ مناسب فیصلہ نہیں ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو بھیڑ بکریاں ہیں وہ اس شخص کے حوالے کر دی جائیں جس کی فصلیں تباہ ہوئی ہیں، اور وہ شخص ان بھیڑ بکریوں کا دودھ دوئے اور بیچے اور استعمال کرے، ان کی کھال جو ہے، اس کی اون جو ہے، اس کو استعمال کرے، اور اس وقت تک ان سے فائدہ اٹھاتا رہے، ان بکریوں سے منافع کمائے، دودھ بیچے، دودھ نکالے اس کا، اور ان بکریوں سے اس وقت تک، ان بکریوں کو اس وقت تک اپنے پاس رکھے جب تک اس کے پیسے پورے نہیں ہو جاتے، جب تک کہ اس کا جتنا نقصان ہوا ہے فصلوں کا اتنی قیمت کے برابر ان بکریوں کی پروڈکشن سے وہ فائدہ نہیں اٹھا لیتا، اور جب اس کے پیسے پورے ہو جائیں اس کے بعد وہ بکریاں جو ہیں اس کے اصل مالک کے حوالے کر دی جائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ دونوں یہ فیصلہ کر رہے تھے تو ہم دیکھ رہے تھے. وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کی تائید کی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے سلیمان علیہ السلام کو فہم عطا کیا، ان کو سمجھ بوجھ عطا کی. وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا. اگرچہ دونوں جو تھے دونوں کو ہم نے پاور اور علم اور حکمت عطا کی تھی، دونوں ہی ٹھیک تھے، لیکن اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسانوں کے فیصلوں میں کمی بیشی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے فیصلوں کو سراہا کہ دونوں نے اپنی ذہانت کو استعمال کرتے ہوئے صحیح فیصلہ کیا، لیکن سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ زیادہ بہتر تھا. تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس اسلام میں جونیئر اور سینئر کا کوئی تعلق نہیں ہے. سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ فیصلہ مناسب نہیں ہے، یہ تھوڑی سی ناانصافی اس میں ہو رہی ہے، تو اگرچہ ان کے باپ تھے داؤد علیہ السلام اور وہ کنگ بھی تھے، لیکن اسلام کی فریڈم کا یہ حال دیکھیں کہ ان کو اختلاف کا پورا حق دیا گیا اور انہوں نے فیصلہ کیا، اور اس فیصلے کو ان کے والد نے بھی قبول کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کو سراہا. اگرچہ دونوں باپ بیٹا کی تعریف کی کہ دونوں نے اپنی فہم کا بہترین استعمال کیا، دونوں کے پاس علم اور حکمت اور ججمنٹل پاور جو دونوں کے پاس تھی اللہ تبارک. تو یہ انسانی فیصلے ہوتے ہیں، یہ انسان امپرفیکٹ ہوتا ہے، انسان کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پرفیکٹ ہیں. تو انسانوں کے فیصلے میں امپرفیکشنز تو ہوتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں اس نقطہ کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں. اور پھر سلیمان علیہ السلام کے داؤد علیہ السلام کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ پہاڑ اور جو پرندے تھے ان کے لیے مسخر تھے، اور وہ تسبیح بیان کرتے تھے. جب داؤد علیہ السلام پڑھتے تھے تو ساتھ ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ پڑھتے تھے. اور پھر جو ہے ان کو صنعت عطا کی تھی زرع کی، وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ. تو ان کو زرع بنانے کی یعنی اسرا بنانے کی، جو لوہا ان کے ہاتھ میں پگھل جاتا تھا، اور جب لوہا پگھل جائے تو آج کل جتنے بھی لوہے پر جن قوموں کو بھی عبور حاصل ہے وہ قومیں ترقی پر ہیں. یعنی لوہا، یہ جتنے جہاز، ٹینک، اسلحہ، ویپنز، یہ لوہے ہی کے بنتے ہیں. اور جن قوموں کو بھی اس ٹیکنالوجی پر عبور ہے وہی آج کے دور میں بھی وہ بھی سپر طاقت ہیں. آج کے دور میں بھی اگر سپر طاقت کوئی ہے، اگر کوئی مضبوط ملک ہیں، سٹرونگ ملک ہیں، تو وہ وہی ملک ہیں جو لوہے کی صنعت پر عبور رکھتے ہیں. تو داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوہے کی صنعت پر عبور دیا، اور ان کو کنٹرول تھا، لوہا جو ہے ان کے کنٹرول میں تھا. تو اسی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ.
اور اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ کہ سلیمان علیہ السلام تیز ہوا جو تھی وہ ان کے کنٹرول میں تھی، ان کے حکم پر چلتی تھی، اور اسی طرح شیاطین جن جو تھے وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور یہ جو شیاطین تھے، جن ان کے قابو میں تھے، اور وہ جن جو ہے وہ اس میں غوطہ لگاتے تھے، اور وہ ان کے لیے بہت سارے کام سمندر سے موتی، ہیرے اور سیپیاں تلاش کر کے لاتے، تو یہ بہت سارے کام جنوں سے وہ سلیمان علیہ السلام لیتے تھے، اور ان کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں۔ اور پھر آگے چل کر ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے کہ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَأَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، جب ایوب نے پکارا کہ یا اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے، مجھے لگ گئی ہے بیماری، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو رحم کرنے والا ہے، تو رحیم ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے اس کی دعا سن لی، فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، اور اس کی تکلیف دور کر دی، وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، اور اس کے اہل و عیال اور جو کچھ تھا اس کے بعد وہ سب کچھ اس کو واپس کر دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا، کیونکہ داؤد علیہ السلام بہت خوبصورت ہینڈسم پروفٹ تھے، اور ان کے پاس بہت زیادہ مال و دولت تھی، بچے تھے، اہل و عیال تھے، لیکن ایک بیماری ان کو لگ گئی، جلد کی بیماری، اور وہ ان کی ساری خوبصورتی، بیوٹی، اور جو ان کا جو ساری صحت جو ہے وہ گر گئی، خراب ہو گئی، اور اسی طرح جو ہے وہ ان کا مال و دولت بھی چھن گیا، وہ غریب ہو گئے، اور لوگ بھی جو ہے ان سے دور بھاگنے لگے ان کی بیماری کی وجہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو سن لیا، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس چشمے میں نہاؤ۔ جب وہ اس چشمے میں نہایا تو ایوب علیہ السلام نے اس پانی سے نہایا بھی اور اس کو پیا بھی، تو اس کے بعد وہ صحت یاب ہو گئے، فوراً بالکل ٹھیک ہو گئے، اور ان کی وائف جو تھی وہ ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچی، اور کیونکہ ایوب علیہ السلام اب بالکل خوبصورت نوجوان ٹھیک ہو چکے تھے، تو ان کی بیوی نے ان کو پہچانا نہیں، تو وہ اس نوجوان سے پوچھ رہی ہیں وہ ایوب کہاں ہے؟ تو ایوب علیہ السلام نے فرمایا میں ہی ایوب ہوں۔ تو اس طرح جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جو اچھے دن تھے، صحت والے دن تھے، وہ واپس ان کو مل گئے، اور اسی طرح ان کے پاس بہت زیادہ سونا اور چاندی اور پیسہ، مال و دولت تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ مال و دولت اور سونا چاندی لٹرلی آسمان سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اوپر سے سونے کے جو ہے نا وہ سونا گر رہا تھا، اور وہ سونا دونوں ہاتھوں سے اکٹھا کر رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کے ذریعے ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا اب تم خوش ہو، کیا تمہیں اور چاہیے؟ تو ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں یا اللہ میں خوش ہوں، لیکن اگر تو اور دیتا رہے تو پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، یعنی کہ اگر تو اپنی رحمتیں اپنی نعمتیں دیتا رہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بہرحال میں خوش ہوں۔ تو یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر پھر سونے اور چاندی کی جو ہے وہ بارش کر دی، اور وہ پھر سے صحت مند بھی ہو گئے اور امیر بھی ہو گئے، لیکن شرط یہ تھی کہ انہوں نے اپنی بیماری کی حالت میں صبر کیا۔ آج بھی ہم ایک آزمائش سے گزر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانیت کو صبر کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس مصیبت کو دور کر دے، اور ہمیں جو ہے وہ ہمارے نارمل جو سچویشن تھی اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے بحال کر دے، آمین۔ اور پھر آگے چل کر جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، ادریس علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، کل من الصابرین، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ تمام صابرین میں سے تھے۔ اور پھر جو ہے وہ وَذَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، ذنون سے مراد مچھلی والا، اور اس سے مراد یونس علیہ السلام، اگرچہ ان کا نام یہاں نہیں آیا۔ وَذَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب وہ چلا گیا، وہ مچھلی والا جب وہ چلا گیا غصے کی حالت میں۔ ہمارے علم میں ہے کہ جب یونس علیہ السلام اپنی
قوم کو دعوت اور تبلیغ کا کام کر رہے تھے، اتنے میں اللہ کے عذاب کا حکم آ گیا، لیکن یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر وہاں سے نکل گئے، بستی سے نکل گئے۔ تو پیغمبر کو اس وقت تک بستی سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نامہ آ نہ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے حکم نہ آ جائے۔ تو اللہ کا حکم آنے سے پہلے ہی یونس علیہ السلام اس بستی سے نکل گئے۔ تو یہ ایک قسم کی ایک چھوٹی سی ایک ایرر تھی، ایک چھوٹا سا آپ کہہ لیں کہ گناہ تھا۔ ہمارے لیے شاید یہ گناہ نہ ہو، لیکن پیغمبروں کے کردار کا معیار جو ہے وہ ذرا زیادہ اونچا ہوتا ہے۔ ان کی چھوٹی سی غلطی بھی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پکڑ لیتے ہیں، کیونکہ وہ پیغمبر ہیں۔ عام آدمی بڑی بڑی غلطیاں بھی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی، کیونکہ اس قوم پر جو ہے وہ عذاب آنا تھا، تو عذاب آ گیا، لیکن اس قوم نے توبہ کی اور وہ عذاب جو ہے وہ ٹل گیا۔ ورنہ کسی بھی قوم پر جب اللہ عذاب کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو وہ پھر ٹلتا نہیں ہے۔ قوم عاد ہے اور قوم سمود تھی، قوم جو ہے وہ مدین، یہ جتنی بھی قومیں ہیں ان پر جب بھی عذاب ہے پھر وہ ٹلتا نہیں۔ جب اللہ فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈزنٹ پلے گیمز۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک دفعہ فیصلہ کر لیتے ہیں، پھر اس کی تکمیل کرتے ہیں۔ یہ قوم یونس ایک ایسی قوم تھی جن پر عذاب کے آثار ظاہر ہو چکے تھے، لیکن قوم توبہ کرنے لگی، گڑ گڑانے لگی، وہ عذاب ٹل گیا۔ الا قوم یونس، وہ عذاب ٹل گیا۔ وہ اس لیے ٹل گیا کیونکہ یونس علیہ السلام پیغمبر جو تھے وہ اس بستی سے اللہ کے حکم سے پہلے ہی نکل چکے تھے، تو ایک طرف سے ان کی بھی غلطی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اور ان کی توبہ کی وجہ سے اور یونس علیہ السلام ان کو چھوڑنے کی وجہ سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عذاب کو اس وقت ٹال دیا۔ لیکن یونس علیہ السلام کو یہ سزا دی گئی کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، ان کو مچھلی نے نگل لیا اور مچھلی کے پیٹ میں وہ رہے۔ تو وہاں سے وہ پھر انہوں نے اللہ کو پکارا، لا فنادا فی الظلمات، اندھیرے میں انہوں نے جب پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں نے ہی اپنے آپ پر ظلم کیا، میں نے ہی گناہ کیا، میری ہی غلطی ہے، یعنی اپنی غلطی کو ایڈمٹ کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، پھر اس کی دعا سنی اور اس کو نجات دلائی گئی۔ اور پھر آگے ذکریہ علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے، وذکریا اذ نادی ربہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین فاستجبنا لہ ووہبنا لہ یحییٰ واصلحنا لہ زوجہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات۔ تو ذکریہ علیہ السلام کے اولاد نہیں تھی، اس کا تذکرہ پہلے بھی گزر چکا ہے۔ انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ یا اللہ مجھے بھی جو ہے وہ اولاد عطا فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا اور اس کی بیوی کو ٹھیک کر دیا، کیونکہ وہ بانجھ تھی، اس کے بچہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اور ذکریہ علیہ السلام کی عمر بھی بہت زیادہ تھی، لیکن یہ بھی ایک معجزہ ہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمر میں بھی انہیں یحییٰ علیہ السلام بیٹے عطا کیا جو کہ پیغمبر تھے۔ اور اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، واللتی احسنت فرجا۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں یاجوج اور ماجوج کا ذکر ہے، جو کہ قرب قیامت کے دن، قرب قیامت کے آثار میں سے، نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو یاجوج اور ماجوج جو ہیں وہ اس کا دو جگہوں پہ قرآن کریم میں تذکرہ ہے، ایک سورۃ الکہف میں ہے اور ایک یہاں سورۃ انبیاء میں اس کا تذکرہ ہے۔ اور پھر اگلے صفحے پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اس طرح سورہ انبیاء کا اختتام ہوتا ہے۔ سورہ حج جو ہے وہ مدنی سورت ہے، مدینہ میں نازل ہوئی، اور اس کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے کہ اے لوگو ڈرو، قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ بہت ہی گریٹ چیز ہے، وہ بہت ہی بڑی چیز ہے، اس سے ڈرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید، کہ اس دن تم دیکھو گے کہ یہ کیفیت ہو جائے گی کہ غافل ہوگی ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے سے، جس کو وہ دودھ پلا رہی ہوگی۔ ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اور کس طرح سینے کے ساتھ چمٹا کے رکھتی ہے، لیکن جب قیامت برپا ہوگی تو وہ اپنے بچے سے بھی غافل ہو جائے گی، یعنی قیامت کا زلزلہ اتنا شدید ہوگا۔
کہ وہ بھول جائے گی اپنے بچے کو جس کو وہ سینے سے چمٹائے رکھتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہر حاملہ کا حمل جو ہے وہ گر جائے گا، ٹھیک ہے، اتنا شدید ہوگا وہ دن۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لوگ ایسے پھر رہے ہوں گے جیسے وہ نشے کی حالت میں ہوں گے، لیکن وما ہم بسکارا، ان کو نشے میں نہیں ہوں گے، وہ ڈر کی وجہ سے، افراتفری کی وجہ سے اس طرح وہ ہے جو ہے وہ پھر رہے ہوں گے جیسے ان کو نشہ ہو گیا ہو۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کی جو ہے وہ جو تخلیق کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے، ان کو خلقناکم من تراب ثم من نطفہ، اس طرح یہ مرحلہ وار اس کی تخلیق کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے، وَإِذْ بَوَّأْنَا إِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اس آیت مبارکہ میں، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کہ اے ابراہیم علیہ السلام آذان دو، یعنی کہ یہ اس وقت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب اذان دو، یعنی اناؤنسمنٹ کرو کہ لوگوں آؤ حج کے لیے، کہ میں نے اللہ کا گھر بنایا ہے، تم حج کے لیے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا رب میری آواز کو کون سنے گا دنیا میں، کیونکہ نہ تو کوئی لاؤڈ سپیکر تھا، نہ کوئی فیس بک تھی، نہ کوئی یوٹیوب تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اذان دینا، اناؤنسمنٹ کرنا تیرا کام ہے، اور لوگوں تک پہنچانا اور لوگوں کو اس گھر کی طرف لے کے آنا یہ اللہ کا کام ہے۔ اور یہی ہوا کہ انہوں نے جو ہے وہ اذان دی، انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کو بلایا، پکارا بالحج، اور لوگ جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ تمہارا کام ہے اذان دینا، اور لوگ آئیں گے، پیدل آئیں گے، یاتوک رجالا وعلی کل ضامر، اور دبلی پتلی سواریوں پر آئیں گے، اونٹوں پر آئیں گے، ومن کل فج عمیق، اور وہ دور دراز اونچی نیچی جگہوں پر ہر جگہ سے، یعنی ہر جگہ سے، دنیا کے ہر کونے خدرے سے لوگ حج کے لیے آئیں گے۔ یہ اللہ نے جو اس یہ بتایا گیا اس آیت مبارکہ میں وہ بالکل سچ ہے۔ آج بھی لوگ پیدل بھی چل کر حج کے لیے جاتے ہیں، قریب قریب ملکوں سے لوگ پیدل چل کر حج کے لیے جاتے ہیں، اور اسی طرح لوگ چھوٹی موٹی سواری جو بھی ٹوٹی پھوٹی ہو، توکل علی اللہ، اس کو استعمال کرے، حج کے لیے استعمال کر کے حج کے لیے پہنچتے ہیں، اور دور دراز سے لوگ آتے ہیں۔ فج عمیق، آپ کو وہاں چائنا سے بھی آئے ہوئے لوگ ملیں گے، جرمن، امریکہ، دنیا کے ہر کونے سے آیا ہوا شخص آپ کو ملے گا۔ تو یہ بھی حج کی ایک ورائٹی ہے کہ ویسے تو ہندوؤں کا ایک بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے ہر 10 سال کے بعد، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ 10 ملین لوگ ہوتے ہیں، بہت بڑا اجتماع ہے۔ جبکہ حج میں کیونکہ ریسٹرکشن ہوتی ہے، ہر کسی کو حج کی اجازت نہیں ہوتی، ایک کوٹا ہوتا ہے، 3-4 ملین لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اور جو ہے اس میں حج میں یہ ہے کہ جو ہندوؤں کا جو اجتماع ہوتا ہے، جو ان کا فیسٹیول ہوتا ہے، وہ 10 سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے، اور اس میں ایک ہی ایتھنیسٹی ہوتی ہے، ہندو ہوتے ہیں بس، وہی انڈیا کے لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر سری لنکا کے لوگ آ جاتے ہوں گے، لیکن حج ایک ایسا اجتماع ہے جو کہ ہر سال ہوتا ہے، اور اس میں ریسٹرکشن ہوتی ہے کہ ہر کوئی حج کے لیے آ نہیں سکتا، کوٹا سسٹم ہوتا ہے، اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ ہر ایتھنیسٹی کے لوگ ہوتے ہیں، جبکہ ہندوؤں کا جو اجتماع ہوتا ہے اس میں ایک ہی ایتھنیسٹی ہوتی ہے۔ یہاں چائنا، امریکہ، یورپ، پاکستانی، بنگلہ، ہر ایتھنیسٹی کے لوگ جو ہیں وہ اس حج کے موقع پر ملیں گے۔ تو یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من کل فج عمیق، دور دراز ہر اونچے نیچے راستوں سے لوگ آئیں گے، لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کہ جو اس میں منافع ہیں انسانوں کے لیے اس کا جو ہے وہ مشاہدہ کریں اور اللہ کا ذکر کریں ان مقررہ دنوں کے اندر، اور پھر جو قربانی کا جو گوشت ہوگا اس میں جو کھاؤ پیو، اور جو ضرورت مند ہیں ان کو بھی دو۔ یہ آیات مدینہ میں نازل ہوئیں، ابھی مسلمان حج کے لیے نہیں گئے تھے، مکہ سے ہجرت کی تھی مسلمانوں نے، اور سیکرٹلی ہجرت کی تھی، لیکن مکہ میں ابھی ان کو آنے کی اجازت نہیں دی تھی، مکہ فتح نہیں ہوا تھا، مدینہ میں ابھی لٹے پٹے مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے، لیکن یہ آیات مدینہ میں نازل ہو رہی ہیں
گویا کہ ان کو ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا ہے کہ مکہ فتح ہونے والا ہے اور مکہ میں تم حج کرنے جاؤ گے اور مکہ کے اندر تم قربانی کرو گے، گوشت کھاؤ گے اور فقیروں کو جو ہے وہ تقسیم کرو گے۔ یہ مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے۔ وہ ابھی ابھی مکہ سے لٹے پٹے مدینہ میں پہنچے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک قسم کا بین السطور خوشخبری دے رہے ہیں کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب مکہ تمہارے قبضے میں ہوگا اور تم کھلے عام وہاں حج کے لیے جاؤ گے اور عمرہ کے لیے جاؤ گے۔ اور اگلی آیت میں قربانی کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے کہ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، اللہ کو نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو تمہاری نیتیں اور تقوی جو ہے وہ پہنچتا ہے۔ تو یہ قربانی کے بارے میں ہماری نیت اور تقوی ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جانور کتنا بڑا ہے کتنا مہنگا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خون اور گوشت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر آگے چل کر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پارے کے آخری پیج پر ایک مثال دیتے ہیں کہ تمہیں اے لوگو یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، کہ اے لوگو غور سے سنو، تمہیں ایک مثال دی جا رہی ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ جن کو تم پکارتے ہو، لن یخلقوا، جن بتوں کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ تو ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، ایک مکھی کی تخلیق نہیں کر سکتے، تو تم ان کو اگر سب وہ مل بھی جائیں تو نہیں کر سکتے، تو تم اس کی سینس نہیں بنتی کہ تم ان کو خالق کیسے مانتے ہو۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، بلکہ مکھی کا پیدا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، مکھی پیدا کرنا بھی تو آسان نہیں ہے، مکھی کا پیدا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اگر مکھی تمہارے ہاتھ میں سے کوئی چیز جو ہے وہ فوڈ کا کوئی پیس لے کر اڑ جائے تو تم تو اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ یعنی مکھی ہوتا ہے نا، بعض کا ہمارے ہاتھ میں فوڈ ہوتا ہے، وہ کوئی چیز اٹھا کے لے جائے، وہ فوڈ کا ایک ذرہ اٹھا کے لے جائے تو وہ ہم اسے واپس تو نہیں لا سکتے۔ اور یہ عجیب بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکھی کی مثال دی ہے یہاں، اور کہا جاتا ہے کہ مکھی جب بھی کسی بھی فوڈ کو وہ کاٹتی ہے وہ فوراً وہ اس کو تحلیل کر لیتی ہے، یعنی وہ فوڈ اپنی اصلی حالت میں نہیں رہتا، اس کے کاٹنے کے فوراً بعد ایسا ہو جاتا ہے، اس کے پکڑنے کے فوراً بعد ایسا ہو جاتا ہے۔ تو یعنی کہ یہ اگر وہ کسی سائنسی آلات کی مدد سے وہ فوڈ کو اس سے واپس لینا بھی چاہیں تو نہیں لے سکتے۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے ہم فوڈ کھاتے ہیں، ہمارے معدے میں وہ چلا جاتا ہے اور فضلہ بن جاتا ہے، وہ فوڈ تو نہیں رہتا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال بھی مچھی کی دی ہے کہ بے شک ان فیوچر کبھی سائنسی ایجادات ہو بھی جائیں تو پھر بھی مکھی جس فوڈ پہ بیٹھ گئی، مکھی نے جس فوڈ کو اٹھا لیا، وہ واپس کسی بھی ٹیکنالوجی سے واپس فوڈ اپنی اصلی حالت میں واپس نہیں لیا جا سکتا۔ یہ بھی قرآن کریم کی ہر آیت ویسے تو معجزہ ہوتی ہے، تو یہ بھی قرآن کریم کی ایک آیت ہے جو کہ ایک معجزہ ہے۔ اگلی آیات میں جہاد کا حکم دیا گیا ہے اور مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے ملت ابیکم ابراہیم، کہ اپنے باپ ملت ابراہیم کی ملت پر قائم ہو جاؤ۔ هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، تمہارا نام اللہ تعالیٰ نے مسلمان رکھا ہے اس سے پہلے بھی، اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلمان ہی رکھا ہے۔ یہ فرقوں میں بٹنا اور مختلف ناموں سے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی نام دیا ہے اور وہ ہے مسلمان۔ اور اس طرح سورہ یہ حج کا اختتام ہوتا ہے، اور سورہ مومنون کی ہم مختصر سی تفسیر کرتے ہیں۔ سورہ مومنون کا آغاز ہوتا ہے، سورہ مومنون کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے کہ مومن کامیاب ہو گئے، قد افلح المؤمنون، پر اس کے بعد مومنین کی جو ہے خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ان کی نمازوں میں خشوع ہوتا ہے، والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لغویات سے اعراض کرتے ہیں، والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں، والذین هم لفروجہم حافظون، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اپنے عہد و پیمان کی امانتوں کی جو ہے وہ پاس کرتے ہیں، اولئک هم الوارثون، یہ ہیں وارث، الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہ جنت کے وارث ہیں اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اس کے بعد پھر انسان کی تخلیق کا جو ہے وہ تذکرہ شروع ہو جاتا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اور پھر اس کے بعد اگلے صفحے پر نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یہ تذکرہ پہلے بھی گزر چکا ہے، اس کی تفصیل میں ہم یہاں نہیں جائیں گے۔ یہاں جو ایک نئی چیز ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے
کہ نوح علیہ السلام نے کشتی سے اترتے وقت یہ دعا کی تھی، رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اے اللہ، اے میرے مالک، اتارنا مجھ کو برکت والی جگہ پر، اور تو ہی بہترین جگہ دینے والا ہے۔ تو پچھلے دفعہ جو نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا تھا، انہوں نے وہاں وہ دعا مذکور تھی جو انہوں نے کشتی پر سوار ہوتے ہوئے پڑھی تھی، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، یہ دعا پڑھی تھی۔ آج کی منزل میں وہ دعا ہے جو انہوں نے کشتی سے اترتے وقت پڑھی تھی، وہ ہے رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ اور اس کے بعد وہ مختلف انبیاء کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کے مختلف تفصیلات بیان ہوتی ہیں۔ آخر میں ایک آیت مبارکہ ہے، وقت ختم ہوا چاہتا ہے، کہ یہ آخرت کے بارے میں ایک آیت ہے کہ جب کافر کو موت آتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ جب حتی اذا جاء احدکم الموت قال رب ارجعون، وہ پھر یہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے واپس دنیا میں لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها، کہ میں پھر جاؤں گا تو میں نیک عمل کروں گا، اور لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اپنی پرانی روش جو ہے اسی پر چلے گا، بے شک اس کو واپس دنیا میں بھیج دیا جائے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہی موت سے پہلے اپنی اصلاح کر لینی چاہیے، توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ موت کے وقت دوبارہ زندگی نہیں ملے گی۔ زندگی جو ہے وہ ایک ہی چانس ہوتا ہے، ایک ہی زندگی ملتی ہے۔ اور سورہ کا اختتام جو ہے وہ دعاؤں پر ہوتا ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ تو مختلف دعائیں ہیں، اس طرح اس سورت کا جو اختتام ہے وہ ان دعاؤں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس طرح آج سورہ انبیاء کا اختتام ہوا، اور سورہ حج جو ہے وہ بھی ہم نے مکمل کر لی، اور سورہ مومنون کی بھی مختصر سی تفسیر جو ہے ہم نے آج مکمل کر لی۔ اس طرح 18واں سپارہ جو ہے وہ آدھا نصف ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ کل سے ہم 18ویں سپارے کے نصف سے، جو کہ سورہ نور کا آغاز ہوتا ہے، وہاں سے ہم خلاصہ قرآن کا آغاز کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔